اور مبارکباد دینا سال گرنے پر، جیسا کہ بعض لوگ سالگرہ بھی مناتے ہیں، سالگرہ بڑا نہیں، یعنی کہ خبر کے قریب جا رہے ہیں، تم کو مبارک ہو۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال آتا ہے، لوگ کچھ ایسے اعمال میں بگڑ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی شکل ہوتی ہے کہ لوگ کہانت داری، آسٹرولوجی کرنے والوں کے پاس یا کتابوں میں یا اخبار میں ان کی قسمت کو دیکھتے ہیں کہ آئندہ سال میرے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز نجومیت کہانت کرنے کا معاملہ، یہ شرک اور کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کسی کہانت، نجومیت، آپ کا فال کھول کے دیکھتے ہیں آپ کو ہونے والا کیا ہے، یہ مہینے میں آپ کو مصیبت آئیں گی، وہ مہینے میں آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو یہ فلاں ملیں گے، یہ سارے غیب کے امور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھیے یہ بات کو، یہ ایمان سے دوری کرنے والا معاملہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جس سے یہ کہانت، نجومیت یا اس کا پیپر بھی پیج پڑھ کر صرف ابھی مانے نہیں مانے دور کی بات ہے، صرف ایسوں کے پاس جانا، اپنی اس زندگی کا فال کھول کر دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گویا کہ شخص مجھ پر جو چیز نازل ہوئی اس سے کافر ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ نبی کا ہے، معمولی فتویٰ نہیں ہے۔ اس لیے جو سیلیبریشن کر کے نیا سال آیا، سال مبارک، بھائی زندگی کے پورے دن آپ کے لیے مبارک ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی بندگی میں صحیح عبادت اور مقصد کو قائم کریں۔ اگر آپ صرف سال مبارک کہتے ہیں اور گناہ اور برائی میں ابھی تک توبہ نصیب نہیں ہوا، تو سال بربادی کا یہ بھی جا رہا ہے، اور اللہ کے قریب جتنا جا رہے ہیں اور توبہ نہیں ہوا ہے گناہوں سے، برائیوں سے اور نیک کام سے، ایمان سے نہیں جڑے ہیں، تو آپ کا سال تو کیا پورے دن بھی خراب برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف زبان سے وش کرنا الگ بات ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ دنیا والے آج کتنا بھی کرو، آج تھوڑی دیر کے لیے آپ سے خوشی دکھائیں گے، بعد میں آپ ہی جو سب سے برے نظر آئیں گے، تو پھر کیا کر لیں گے آپ؟ اس لیے لوگوں کو پلیز ہونا، لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، سورج کے پیچھے بھاگنا بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو خوش راضی کر لو، اس کی بندگی میں صحیح قائم دائم کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اخلاق لے کر جیو، آپ کی معزز زندگی اور آپ کے دن ہمیشہ کے اچھے رہیں گے۔ کوئی وش کرے نہیں کرے وہ اس سے مطلب نہیں، مگر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی کی عمر گزر گئی، جو کمی پیشی کوتاہی ہوئی، آگے ہم کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرنے کی توفیق دے، جو نیک صالح عمل ہم سے نہیں ہوا اس کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم سے جو کسی کے حق میں برائی ہو گئی، کسی کا حق مار لیے، پیسہ چھین لیے، دھوکہ دے دیے، جھوٹ بول دیے، غیبت کر دیے، کئی قسم کی چیزیں ہیں جس سے آج تک بھی لوگ توبہ کرنے کا سوچ بھی نہیں رکھتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ لہذا آپ کی سال کی محاسبہ تو روز کی ہونا چاہیے، سال کو نہیں۔ ایمان والے اپنا روز کا محاسبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کو بھروسہ نہیں، مگر تیاری میں رہنا ہے کہ وقت آ جائے اللہ کی ملاقات کا تو صاف ستھرا کلین شیٹ کے ساتھ جائے، جیسا اللہ نے مجھے پاک صاف ستھرا پیدا کیا، تو وہی چیز کی فکر اور سوچ رکھیے۔ اور مبارکباد دینا سال گرنے پر، جیسا کہ بعض لوگ سالگرہ بھی مناتے ہیں، سالگرہ بڑا نہیں، یعنی کہ خبر کے قریب جا رہے ہیں، تم کو مبارک ہو۔ کئی کی مبارک، توبہ کی مبارک تو بھی دینا چاہیے تھا کہ خبر کو جا رہا ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہو کر جا رہا ہوں، اس میں سالگرہ تو پرواہ نہیں ہے، مگر ایمان والے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ایک اہم چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ ایمان کی زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دنیا والوں کے اندر یہود و نصارہ کی فالو کرنا، اس سے تو ہر نماز میں آپ پرہیز کر کے دعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو ان کا راستہ نہیں چاہیے جس کو پر آپ کا غضب ہوا، نہ گمراہوں کا جو کہ نصارہ کرسچن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا ہے پناہ مانگنے کے لیے، اس لیے کہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ حشر ہوئیں گے جس کے ساتھ آپ کی دلچسپی اور لگاؤ ہو رہی تھی۔ تو آپ سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں تو پھر آپ کو کوئی محبت کام آنے والی نہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کے لیے، لڑکیاں ہیں، لڑکے، جب سال کے اختتام ہوتا ہے، کئی ہوٹلوں میں، جگہوں پہ پارٹیاں، گانے باجے، بے حیائی ہوتی ہے، اس میں شریک ہونا کوئی درست عمل نہیں۔ کوئی سیلیبریشن سے آپ کو جنت ملنے والی نہیں، بلکہ جہنم کے پاس آپ جانے کے راستے کو اختیار مت کیجیے۔ کوشش کیجیے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بھائی بہنوں کو ایسے راستے سے محفوظ رکھو۔ کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ وہ سال میں سب دنیا کر رہی تو ہم بھی بیوقوف بن کر اس طریقے سے زندگی گزارے، دوسروں کی بلائنڈ فالو کرتے ہوئے۔ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کرنا ہماری عزت ہے اور ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اس سے ہٹیں گے تو بھٹکنے کے راستے، جہنم کے راستے سارے کے سارے کھلے آتے ہیں، اور خواہش پرستی میں انسان ہلاک کر سکتا ہے اپنے خود کو اگر وہ راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح ہدایت اور توفیق دے، اور نفس کے پرستش، خواہشات، حرام جو ہے اس سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین
العالمین ہم کو اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق دے اور ہر سال گزرے اس سے بہتر اللہ سے ہم کو قریب کرے اور تقوی میں بلندی درجات دے اور گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.